ایک دفعہ کی بات ہے، ایک شہر میں بہت امیر آدمی رہتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی 2 بیٹیاں بہت ہی لالچی اور مطلبی تھیں جبکہ تیسری کا دل بہت صاف تھا۔ ایک دن ان کے والد کو خبر ملی کہ سمندری طوفان کی وجہ سے ان کے جہاز ڈوب گئے ہیں۔ ان کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، بس باقی رہ گیا تھا تو ان کا گھر۔ دونوں لالچی بہنیں اس بات کی وجہ سے ذرا پریشان تھیں۔ وہ پورا دن کھڑے ہو کر اس بات کے بارے میں برائیاں کر رہی تھیں۔ گھر کا سارا کام بس بیوٹی ہی کر رہی تھی۔ تھوڑے دن بعد ان کے والد کو پتہ چلا کہ ان کا ایک جہاز سمندر کے کنارے پہنچ چکا ہے۔ وہ اس جہاز تک جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، بیٹا میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، جب میں گھر واپس آؤں گا تو تم تینوں کے لیے کیا لے کر آؤں مجھے بتاؤ۔ دونوں لالچی بہنیں کہنے لگیں، ہمیں ڈریس، شوز، بریسلیٹ اور نیکلس چاہیے۔ ٹھیک ہے بیوٹی، تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہارے لیے بھی لے کر آؤں گا۔ بیوٹی اپنے ڈیڈ سے کہنے لگی، ڈیڈ بس مجھے ایک گلاب کا پھول چاہیے اور کچھ نہیں۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد ان کے والد اس جہاز تک پہنچ گئے۔ اس جہاز میں کوئی سامان نہیں تھا اور اب یہ جہاز کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ بہت پریشان اور تھک کر وہ اپنے گھر کی طرف واپس نکل پڑے۔ اندھیرا ہوتے ہوتے وہ ایک جنگل میں پہنچے۔ وہ جنگل سنسان پڑا تھا اور سردی بھی بہت تھی۔ برف گر رہی تھی۔ کئی گھنٹوں تک وہ اس برف پر یوں ہی چلتے رہے۔ آخر میں ایک جگہ انہیں ایک محل نظر آیا۔ اس محل میں لائٹس بھی جل رہی تھیں۔ وہ اس امید میں اندر گئے کہ شاید ان کو کوئی مدد مل جائے۔ وہ محل بہت عجیب تھا۔ سبھی طرف لائٹس جل رہی تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا بھی لگا ہوا تھا، مگر یہاں ایک بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے آواز بھی لگائی، کیا یہاں کوئی ہے؟ مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ ان کو بہت بھوک لگی تھی، اس لیے وہ یہاں کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کھانا کھایا اور پھر وہ ایک نرم و ملائم بیڈ پر سو گئے۔ جب وہ صبح سو کر اٹھے تو انہیں پہننے کے لیے نئے کپڑے ملے۔ جب وہ نیچے گئے تو ڈائننگ ٹیبل پر شاندار ناشتہ تیار تھا۔ یہ ضرور کسی پری کا محل ہوگا، ورنہ کوئی کسی کی ایسے تھوڑی مدد کرتا ہے۔ وہ پری مجھے ملی تو میں اس کا شکریہ ادا ضرور کروں گا، یہ کہنے لگے۔ محل سے باہر نکلتے وقت اس آدمی نے باغ میں گلاب کے پھول دیکھے۔ باغ میں گلاب کے پھول دیکھنے کے بعد یہ آدمی سوچنے لگا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے تو کچھ لے کر نہیں جا سکتا، کم سے کم میں اپنی بیٹی بیوٹی کے لیے یہاں سے ایک گلاب کا پھول لے جاتا ہوں۔ جیسے ہی اس آدمی نے گلاب کا پھول توڑا، زمین ہلنے لگی اور ہوا تیز ہو گئی، اور اسی وقت درختوں کے درمیان سے ایک بہت بڑا درندہ نکل کر باہر آیا۔ اس درندے کو دیکھ کر یہ آدمی بہت ڈر گیا۔ یہ درندہ اس آدمی سے کہنے لگا، میں نے تمہیں کھانا دیا، رہنے کے لیے جگہ دی، اور تم میرے ہی باغ میں سے میرا گلاب توڑتے ہو۔ کیا یہی شرافت ہے تمہاری؟ یہ آدمی درندے سے معافی مانگنے لگا اور اس سے بتانے لگا کہ یہ گلاب توڑ کر میں اپنی بیٹی بیوٹی کے لیے لے کر جانا چاہتا تھا۔ درندہ کہنے لگا، تمہارے کیے کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ یہ آدمی بیچارہ اس سے معافیاں مانگتا رہا، لیکن یہ درندہ کہنے لگا، میں تمہیں صرف ایک ہی شرط پر معاف کروں گا، وہ یہ کہ تمہاری 3 بیٹیاں ہیں۔ اگر تمہاری 3 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی میرے ساتھ رہنا شروع کر دے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب بتاؤ مجھے، کیا تمہیں یہ بات منظور ہے؟ یہ آدمی بہت پریشانی کی حالت میں اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر پہنچتے ہی اس آدمی نے یہ ساری بات اپنی دونوں مطلبی بیٹیوں کو بتائی۔ ان دونوں لڑکیوں نے اس درندے کی شرط کو انسنا کر دیا۔ بیوٹی اپنے والد سے کہنے لگی، ڈیڈ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس درندے کے پاس جا کر رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ دونوں بہنیں خوش ہونے لگیں، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اس سارے مسئلے میں صرف بیوٹی کی ہی غلطی ہے۔ بہت مجبور ہو کر بیوٹی کے والد اس کو اس محل کی طرف لے کر نکل پڑے۔ جیسے ہی یہ دونوں محل میں پہنچے، اسی وقت یہ درندہ یہاں آ گیا۔ بیوٹی اس درندے کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ یہ درندہ اتنا ہی ڈراؤنا تھا جتنا اس کے والد نے بیوٹی کو بتایا تھا۔ درندے نے بہت پیار سے بیوٹی کو کہا، کیا آپ یہاں اپنی مرضی سے آئی ہیں؟ بیوٹی نے جواب دیا، جی ہاں بالکل۔ درندہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل صبح ہوتے ہی تمہارے والد کو یہاں سے جانا ہوگا اور یہ دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔
بیوٹی جب اگلی صبح سو کر اٹھی تو اس کے والد یہاں سے جا چکے تھے اور مزیدار ناشتہ ٹیبل پر تیار تھا۔ کچھ دیر بیوٹی باغ میں ٹہلنے گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ محل میں واپس آ گئی۔ اس نے محل میں ایک طرف دروازہ دیکھا۔ جب اس نے یہ دروازہ کھولا تو یہ کمرہ بہت ہی خوبصورت طرح سے سجا ہوا تھا۔ اس کمرے میں بہت زیادہ گلاب کے پھول، کتابیں اور تحفے تحائف تھے۔ بیوٹی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی اور سوچنے لگی، جو اس کمرے کو اتنے خوبصورت انداز سے سجا سکتا ہے وہ کسی کو کیا نقصان دے گا۔ پھر اسی وقت اسے یہ آواز آئی، میری پیاری بیوٹی، آپ کی ساری خواہشیں میرے لیے حکم ہے۔ وہ یہ بات سن کر حیران ہوئی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی، میں اپنے والد کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی بیوٹی نے یہ بات کہی اسی وقت شیشے میں اسے اس کے والد نظر آ گئے۔ بیوٹی بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کے والد اس کے سامنے آ گئے تھے۔ اسی رات جب بیوٹی وہاں ڈنر کے لیے بیٹھی تو یہ درندہ وہاں آ گیا۔ درندہ اس سے کہنے لگا، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں؟ بیوٹی نے اسے جواب دیا، یہ محل آپ کا ہے تو پھر آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ درندے نے بیوٹی سے کہا، نہیں، یہ سب کچھ میرا نہیں بلکہ آپ کا ہے۔ اگر آپ مجھے کہیں گی تو میں ابھی اس محل سے چلا جاؤں گا۔ بیوٹی کو اس کی بات سے بہت حیرانی ہوئی۔ پھر درندے نے بیوٹی سے کہا، میں آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں واقعی میں ہی بدصورت ہوں؟ بیوٹی اب سوچ میں پڑ گئی کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ پھر بیوٹی نے سر ہلا کر اسے ہاں میں جواب دیا۔ درندے نے اس سے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس مرتبہ بیوٹی غصے میں آ گئی اور غصے سے اس نے جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ درندہ مایوس ہو کر یہاں سے چلا گیا۔ ہر روز ڈنر کے وقت یہ درندہ بیوٹی سے ملتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور بیوٹی کو درندے سے ملنے کی عادت پڑ گئی اور بیوٹی کہنے لگی، کاش یہ کچھ خوبصورت ہوتا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ اب بیوٹی کو اس درندے کا کوئی ڈر نہیں تھا بلکہ یہ اسے پسند آنے لگا تھا۔ ایک دن بیوٹی کو اس کے والد شیشے میں بیمار نظر آئے۔ بیوٹی درندے کے پاس گئی اور اس سے اپنے گھر جانے کی اجازت لینے لگی کیونکہ اسے اپنے بیمار والد سے ملنا تھا۔ درندے نے اسے کہا، بالکل آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ واپس نہ آئیں تو میں اس دکھ سے مر جاؤں گا۔ بیوٹی نے اسے جواب دیا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں ایک ہفتے بعد اس محل میں واپس آ جاؤں گی۔ درندے نے بیوٹی کو ایک انگوٹھی دی اور اسے کہنے لگا، جب بھی آپ اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے اتاریں گی تو آپ اسی وقت اس محل میں آ جائیں گی۔ اگلی صبح بیوٹی اپنے والد کے گھر تھی اور اپنے پرانے بیڈ پر سوئی تھی۔ بیوٹی اپنے والد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کے والد کی آدھی طبیعت اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بعد ٹھیک ہو گئی تھی۔ شام کے وقت بیوٹی کی بہنیں، جن کی اب شادی ہو گئی تھی، اپنے والد سے ملنے آئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھر میں بیوٹی آئی ہے تو یہ دیکھ کر ان کو بہت غصہ آیا اور یہ دونوں بہنیں بیوٹی کو ایک نئے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگیں اور کہنے لگیں، ہم بیوٹی کو ایک اور ہفتہ اپنے پاس رکھیں گے تاکہ وہ درندہ غصے میں آئے اور بیوٹی کو جان سے مار ڈالے۔ یہ دونوں بہنیں بیوٹی کے پاس آئیں اور اسے آ کر کہنے لگیں، ہم تینوں کافی وقت بعد ملے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ اور وقت ہمارے ساتھ گزارو۔ اور بیوٹی اپنی بہنوں کی اس بات پر راضی ہو گئی۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد بیوٹی کو درندے کی یاد آنے لگی۔ پھر ایک دن بیوٹی نے خواب میں دیکھا کہ درندہ اپنے باغ میں بے ہوش ہوا ہے۔ بیوٹی نے جب یہ دیکھا تو وہ ایک دم سے گھبرا کر اٹھ گئی۔ اس نے اسی وقت وہ انگوٹھی اپنی انگلی سے اتار دی جو درندے نے اسے دی تھی۔ اگلے دن وہ سو کر اس محل میں اٹھی۔ وہ سارا دن درندے کا انتظار کرتی رہی لیکن اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اچانک وہ باغ میں گئی۔ اس نے جا کر دیکھا کہ یہ درندہ یہاں بے ہوش پڑا ہے، بالکل ویسے جیسے اس نے خواب دیکھا تھا۔ بیوٹی نے جب اسے بے ہوش دیکھا تو وہ فوراً سے اس کے پاس بھاگ کر گئی اور اسے جگانے لگی۔ درندے کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ بیوٹی سے کہنے لگا، مجھے لگا تھا کہ آپ کبھی بھی واپس نہیں آؤ گی، اسی بات کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ بیوٹی درندے سے پوچھنے لگی، کیا آپ مجھ سے شادی کرو گے؟ اسی وقت اس محل کی خوبصورتی دگنی ہو گئی اور جادو کے ذریعے اس بدصورت درندے کی جگہ ایک خوبصورت شہزادہ آ گیا۔ بیوٹی اس شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی،
آپ کون ہیں؟ آپ کی جگہ تو کوئی اور تھا۔ شہزادے نے اسے جواب دیا، میرا نام شہزادہ ایڈول ہے۔ کسی عورت نے مجھے اپنے جادو کے ذریعے بیسٹ بنا دیا تھا۔ اگر آج آپ مجھ سے شادی کا سوال نہ کرتیں تو یوں ہی ساری زندگی مجھے بیسٹ بن کر گزارنا پڑتی۔ بیوٹی شہزادے کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور پھر شہزادے اور بیوٹی نے شادی کر لی۔ آخر کار یہ دونوں اپنے محل میں ہمیشہ کے لیے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔